اچھا دور جاہلیت کی قربانی، ان کا طریقہ یہ تھا، وہ جانور ذبح کرتے، جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون پتھروں پر لگاتے، خانہ کعبہ کی دیواروں پر کے ساتھ جا کے اس کا خون ملا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم خون ملیں گے اس سے ہمارے قربانی بھی قبول ہو جائے گی اور ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اور یہ ساتھ یہ کہتے تھے کہ بھئی کعبہ کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ کعبہ کی دیواروں پر خون کو ملا جائے جانور کا قربانی کا، تب جا کر ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اب یہی چیز یہاں سے ہماری اور دیگر جو امتوں میں جو قربانیاں ہوتی تھی وہاں سے اس کا تصور چینج ہو گیا، مقصد بدل گیا، حکمتیں مختلف ہو گئیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت میں امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن کثیر، دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے، فقال المسلمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک کے صحابہ حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان اہل الجاہلیت یعظمون البیت بالدم فنحن انعظمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل جاہلیت ہے نا یہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں خون اس پر مل کر۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم کعبہ کی تعظیم کریں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکرہ ما قالوا، ابھی تک میرے کملی والے آقا نے اپنے صحابہ کو جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو میرے نبی پاک کی خدمت میں بھیجا اور یہ آیت مبارکہ اپنے نبی پاک کی خدمت میں پیش کی کہ محبوب انہیں بتائیں اللہ رب العزت جس قربانی کا تقاضا کرتا ہے یا اللہ کے ہاں وہ قربانی دیکھی جاتی ہے جس میں اس بندے کی نیت خالص ہو، ورنہ اللہ رب العزت کو فرمایا لن ینال اللہ، حرف تاکید کے ذریعے سے رب نے فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ کو تمہارا خون، جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ جانوروں کا گوشت اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز دیکھی جاتی ہے جو قبولیت کا باعث بنتی ہے، میرے رب نے فرمایا وہ ہے تقویٰ۔ اب ہم روزہ دیکھیں، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، وہاں پر میرے رب نے فرمایا کیوں تم پر فرض کیا گیا، تم تقویٰ حاصل کرو۔ یہاں پر بھی رب کریم نے اس قربانی کا مقصد اور نچوڑ یہ بتایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہ خون اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ گوشت اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، رب کریم تو نیتوں کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ کس بندہ مومن نے اپنے طیب پاکیزہ مال سے اور خوش دلی سے اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کیا، جتنی جس کی نیت خالص ہوگی اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے اجر و ثواب بھی زیادہ ملے، اتنی اس کی قربانی بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو یہاں سے جا کر قربانی کا مقصد جو دیگر اقوام میں ہوتا تھا وہ تبدیل ہو گیا، اور اس امت پر جو قربانی لازم ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے اندر بھی خالصتاً اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ بندہ وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول سمجھا جائے گا، اس کی عبادت اور قربانی مقبول سمجھی جائے گی جس کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے۔